سیرت پیغمبر اسلام 7واں سال 112ویں تقریر جو موجودہ سال کی 15ویں تقریر ہے اور خیبر کے واقعے کے سلسلے کی 4تھی گفتگو، کیونکہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے ہر سال یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے ہمارے پاس آج کے بعد زیادہ سے زیادہ 2 اور ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی تقریر کا موقع رہے۔ خیبر کا بیان تو انشاءاللہ مکمل کر دیا جائے گا، لیکن پچھلے سال کی طرح سے کہ پچھلے سال تقریباً ایسا ہی اتفاق پیش آیا کہ جنگ خندق کا بیان چل رہا تھا، خندق کی لڑائی کا بیان مکمل ہوا، مگر اس کے فوری نتائج وہ پھر 1 سال تاخیر رہی۔ اس دفعہ بھی محسوس ایسا ہی ہو رہا کہ خیبر کی لڑائی جس کے فوراً بعد خندق کا واقعہ اس سے ملا ہوا، شاید ان دونوں میں 1 سال کا فرق پڑ جائے۔ میری کوشش تو یہی ہے کہ کم سے کم خیبر کا واقعہ مکمل ہو جائے۔ 4تھی تقریر ہے، اس سے پہلے مسلسل 3 تقاریر میں جہاں تک بات پہنچی تھی وہ خیبر کے واقعات کی ایسی تمہید ہے جو عام طور پہ مجالس میں بیان نہیں ہوتی، کیونکہ خیبر کی لڑائی میں اہم ترین واقعہ قلعہ قموس کی فتح ہے، اور یہ کتنا اہم واقعہ کہ جس کی بنا پر اس قلعے کی فتح سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے دوسرے قلعے جیتے گئے ان کا ذکر نہ تاریخوں میں تفصیل کے ساتھ علماء نے لکھا، نہ مجالس میں بیان کیا جاتا۔ ہمارا موضوع کیونکہ تمام واقعات کی تفصیل میں جانا ہے، اس لیے جتنا ہو سکا آخری قلعے کی فتح سے پہلے کے حالات بھی بیان کیے جائیں گے۔ 3 تقاریر میں خاصی حد تک ابتدائی بیان مکمل ہو چکا، اور آج تو ہمیں نفس موضوع پر یعنی خیبر کا وہ اہم ترین قلعہ جس کا نام قلعہ قموس ہے، مگر وہ اتنا اہم قلعہ تھا کہ اسی کو خیبر کہہ دیا جاتا، آج اس کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ لیکن ابتدا میں 2-3 چیزوں کا تذکرہ کر دیا جائے کہ تاریخ اسلام کے اہم ترین اور مشہور ترین واقعات میں بھی اختلافات تو پائے جاتے ہیں، اگرچہ انسان ریسرچ کرے اور بہت زیادہ تحقیق کرے تو ان اختلافات کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر منگل کو ہونے والی ان تقاریر کا مقصد اتنی زیادہ تحقیق اور ریسرچ نہیں ہے، ورنہ آنے والا مجمع جو ویسے ہی بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاریخ کے یہ خوش ترین واقعات جس میں سنوں کا، قبیلوں کا اور لوگوں کے ناموں کا ذکر بہت زیادہ سن رہا، اگر مزید ریسرچ ورک بھی شروع ہو گیا تو شاید عام آدمی کے لیے فائدہ نہ رہے۔ تو ہر واقعے کے اندر اختلافات ہیں۔ خیبر کی لڑائی کا جو اہم ترین حصہ جس میں بھی 4 نمایاں اختلاف ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس ابتدا میں ان سب کا بیان کر دیا جائے، اس کے بعد پھر کسی ایک پہلو کو لے کے بات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پہلا سب سے بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ خیبر کی لڑائی میں اس دن جس دن علم دیا گیا اس دن تک کیا امیر المومنین لشکر اسلام میں شامل تھے یا بیماری کی وجہ سے اللہ کا رسول انہیں مدینہ چھوڑ کے خیبر آیا تھا، یہ خاصا بڑا اختلاف ہے۔ علم مل رہا ہے اس وقت تو علی خیبر کے میدان میں ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی تھے یا اس سے پہلے مدینے میں تھے، اس رات کو خاص طور پہ بلایا گیا، یہ ایک اختلاف ہے، مجالس میں جس کا ذکر ہوتا ہے، اور کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جس سے خود اصل فضیلت سے کوئی فرق پڑے۔ بہرحال یہ ایک اختلاف۔ دوسرا اختلاف یہ کہ علی کو علم ملنے سے پہلے خیبر کے اس بڑے قلعے پر 3 دن حملہ ہوا، 20 دن حملہ ہوا یا 39 دن حملہ ہوا، اس تعداد میں اختلاف ہے۔
کہ 3 دن لشکر اسلام بھیجا گیا، ناکام آیا، تو چوتھے دن علی کو علم دیا گیا، یا نہیں 20 دن تک یہ ہوتا رہا یا 39 دن تک؟ کم سے کم 3 کی روایت ہے تو زیادہ علماء نے نقل کی، اور 39 دن تک کا تذکرہ۔ یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ ہم اس کی خاطر اپنی تقریر کے رخ کو اور انداز کو پھیر دیں۔ بہرحال ایک اختلاف ہے۔ تیسرا بڑا اختلاف جو خیبر کے اس واقعے میں سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب علی نے قلعے پہ حملہ کیا تو سب سے پہلا مقابلہ مرحب سے ہوا، یا سب سے آخری مقابلہ مرحب سے ہوا، یا درمیان کا مقابلہ مرحب سے ہوا؟ یعنی سب سے پہلے مرحب نکل کے آیا، یا پہلے اس کے بھائیوں سے مولا لڑے، پھر اس سے لڑے، اور پھر دیگر یہودی سرداروں سے، اور یا کہ نہیں پہلے سارے سردار آ کے مارے گئے، آخر میں مرحب کو آنا پڑا؟ یہ بھی ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ بہرحال اس میں بھی تقریباً یہ بات طے شدہ کہ مرحب تیسرے نمبر کا سردار تھا جس کا علی سے مقابلہ ہوا، لیکن روایتوں کے اعتبار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا اختلاف یہ کہ علی کا حملہ مرحب کے سر پہ ہوا تھا یا مرحب کے پیر پر؟ اب یہ 4 اختلاف ہیں، میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ جو لوگ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں ان کو میری تقریر کا کوئی حصہ کسی تاریخ کی کتاب سے ٹکراتا ہوا نظر نہ آئے۔ یہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور وہ ایک اختلاف تو اپنی جگہ کہ جو حدیث رسول نے ارشاد فرمائی تھی علم کی، اس کے الفاظ کیا، وہ بھی تو بہت بڑا اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ 5 چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اگر میرے بیان کو تاریخ کی کسی کتاب سے آپ متصادم پائیں تو اس کی وجہ سمجھ لیجیے گا، لیکن یہ 5 اختلافات جن کا تعلق خیبر کے اصلی قلعے سے ہے، ابھی ترتیب کے اعتبار سے ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ ابھی تو بیان یہ ہو رہا کہ خیبر جو اس بڑے علاقے کا نام تھا جس میں 7 یا 10 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، ان میں سب سے بڑا قلعہ قلعہ قموس ہے، یہ اتنا مشہور ہے کہ جیسے بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مثلا جیسے کراچی ہی پاکستان ہے یا مکہ ہی عرب ہے، مکہ نہ ہو تو عرب کو کون پہچانے۔ اسی طرح خیبر خود خاصا بڑا علاقہ ہے، لیکن اس کا اصلی قلعہ قلعہ قموس ہے۔ باقی اس کے علاوہ 6-7 قلعے اور ہیں جنہیں اس طرح سے بنایا گیا کہ جو مین قلعہ ہے، جو دارالخلافہ ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں تک جانے کے لیے پہلے چھوٹے قلعے فتح کرنا پڑیں گے۔ لشکر اسلام اچانک پہنچ چکا ہے خیبر کی زمین پر، اور پہلا قلعہ نائم فتح ہو گیا، البتہ ایک مسلمان سردار ابن مسلمہ کی شہادت کے ساتھ۔ شہادت کا واقعہ بھی آ چکا ہے 111ویں تقریر میں، اور جس نے شہید کیا ان مسلمان کو اس سے بدلہ لینے کا واقعہ بھی آ چکا ہے۔ نائم کے قلعے کے بعد 2 قلعے ایک دوسرے کے بہت قریب قریب، ایک کا نام نطاق اور ایک کا نام شن۔ اور پہلی رپورٹ یہ تھی پیغمبر کے پاس کہ نطاق میں یہودیوں کی فوج زیادہ بڑی تعداد میں، اور شن میں فقط انہوں نے اپنے دینی بچوں کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن گزشتہ تقریر کے آخری جملے کہ بہرحال ایک رات کو پہرے کے درمیان حضرت عمر کو ایک جاسوس ملا کہ حضرت عمر کی خود رائے تو یہ تھی کہ یہ شخص واجب القتل ہے، مگر وہ پیشکش کرتا کہ مجھے رسول کے پاس لے کے جائیے، ایک اہم اطلاع لے کے آیا ہوں۔ اور وہ پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع پہنچاتا کہ یہودیوں نے راتوں رات ایک نئی پالیسی بنائی اور مسلمانوں کو گھیر کے نقصان پہنچانا۔ ان کو یہ اطلاع مل چکی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نطاق قلعے میں زیادہ فوج ہے، شن میں کم۔ اب انہوں نے اپنی زیادہ فوج نطاق سے شن میں منتقل کر دی تاکہ مسلمان شن کو کمزور سمجھ کے اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں اور پیچھے سے حملہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام اگرچہ علم رسالت سے سب کچھ معلوم، لیکن چونکہ رسول ہمیں اور آپ دشمنوں سے نمٹنے اور میدان جنگ کی ترکیبوں کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں، اس لیے کہا کہ اس کو قید کر دیا جائے۔ اگر اس کی خبر صحیح نکلی تو انعام دے کے رہا کر دیں گے، ورنہ ہو سکتا کہ یہ خود بھی ڈبل جاسوس۔ پیغمبر کو معلوم ہے کہ یہ کیا اور سچ بول رہا، لیکن مسلمانوں کے لیے میدان جنگ ان تمام چیزوں سے آگاہ رہنا کہ کبھی کوئی شخص ہمارا ہمدرد بن کے آتا، لیکن اصل میں وہ پھر وہی کہ ہمیں غلط مشورہ دے، اصل وہ جاسوس ہمارے دشمن ہی کا ہوتا۔ پاکستان میں ایک تحریک ایسی بھی تھی جس کے اندر واقعاً میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گروہ
جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ہمدرد و مخلص ثابت کر رہا وہ دشمن کے ایجنٹ نکلا. اس کی بات ماننے سے ہمیں نقصان ہوا. وہ تفصیل ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں. تو اب یہ عین ممکن کہ یہ آنے والا یہودی جاسوس ڈبل جاسوس ہے تاکہ اسلامی لشکر کمزور قلعے کو چھوڑ کے طاقتور کی جانب جائے اور پتا چلے کہ جسے طاقتور سمجھ رہے وہ کمزور نکلا اور جسے کمزور سمجھ رہے ہیں وہ طاقتور نکلا. پیغمبر نے کہا اسے قید کر دو, البتہ عزت اور آرام کے ساتھ. خبر صحیح نکلی انعام دیا جائے, خبر غلط نکلی قتل کیا جائے. بہرحال وہ چونکہ دل سے مسلمان ہو چکا اس لیے اس کی خبر بالکل سچی نہیں کی. اور یہودی یہ دیکھ کے گھبرا گئے کہ ہم نے جو راتوں رات اپنی پلاننگ کی منصوبہ بدل دیا تھا, یہ سمجھا تھا کہ مسلمان نتاب کو طاقتور سمجھ کے زیادہ فوج یہاں لگائیں. راتوں رات تبدیلی آ گئی. زیادہ فوج شن قلعے میں آئی ناموں کی پیچیدگی سے آپ کو بچاتے ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی یہ دونوں قلعے فتح ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے تقریباً 1/3 میدان جنگ ہموار ہو چکا. 7 یا 10 قلعوں میں سے 3 قلعے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں. اب اس کے بعد چوتھا قلعہ, بہت کم کتابوں میں یہ تفصیل. چوتھا قلعہ اس کا نام ہی ایسا نام جو یہ بتا رہا کہ قلعہ قموس کو چھوڑ کر خیبر کا مشکل ترین قلعہ یہ تھا. جس کا نام ہے قلعہ صعب, سواد عین اور بک. صعب عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جو کسی بھی مشکل کام کو کہا جاتا ہے. کوئی بھی مشکل کام اس کا نام صعب. اس قلعے کا نام انہوں نے صعب رکھا اس لیے کہ یہ قلعہ واقعاً مشکل ترین قلعہ تھا. تھوڑا پہاڑی کے اوپر واقع تھا اور قلعہ قموس کے بعد سب سے زیادہ اس کی حفاظت کا انتظام تھا. اگر وہ قموس یعنی مرحب والے قلعے کے مقابلے میں تو آدھا بھی نہیں, مگر باقی جو چھوٹے چھوٹے قلعے یہ صعب قلعہ وہ ہے کہ جہاں پہ یہودیوں نے اپنا دوسرا مرکز بنایا تھا. کھانے پینے کی اشیاء بہت کثیر تعداد میں تھی اور منجنیس یعنی اس زمانے کی سوچ جو اب تک عرب میں نہیں آئی تھی. صرف یہودیوں کے پاس یہ سوچ تھی کیونکہ یہودیوں کا تعلق فلسطین اور شام کے علاقے سے تھا. ایک بالکل نیا ہتھیار عرب والوں کے تھے. یہ بھی اسی قلعے کے اندر جمع کر کے رکھا گیا. قلعے کا محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ مسلمان اپنے ساتھ کھانے پینے کی جو چیزیں مدینے سے لے کے آئے تھے ان سب کی شارٹیج ہو گئی, رسد کی کمی ہو گئی. یہودی قلعے کے اندر آرام سے اور مسلمانوں کے پاس غذا کی کمی ہو گئی. یہاں پہ ہمارے سامنے بہرحال پیغمبر اسلام کی ایک اہم ہدایت آئی. غذا کی کمی کی بنا پر مسلمانوں نے جنگلی گدھے کی ایک قسم ہوتی ہے جنگلی گدھے, اس کو شکار کرنا شروع کر دیا جو اس علاقے میں پائے جاتے تھے. اب اسلام میں کچھ جانوروں کا گوشت حلال ہے اور بالکل حلال ہے. بھیڑ بکری, اونٹ, گائے بھینس. کچھ کا گوشت حرام ہے اور بالکل حرام ہے. لیکن 3 جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت مکروہ ہے. حرام تو نہیں لیکن انتہائی کراہیت کے ساتھ. گھوڑا, گدھا اور خچر. اسی گدھے میں وہ زیبرا بھی آ جاتا ہے اور جنگلی گدھا بھی آ جاتا ہے. پیغمبر اسلام نے مدینے میں جو ماحول اور معاشرہ بنایا وہ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور مکروہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن آج چوتھا قلعہ صعب, اس کو فتح کرنا اتنا مشکل ہو گئے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئی. تو ایک دن اتفاقاً 20 گدھے ایک ساتھ ان کے ہاتھ میں آ گئے اور مسلمانوں نے جلدی جلدی یہ سوچ کر ان کو ذبح کیا اور دیگوں میں ان کے گوشت کو پکنے کے لیے چڑھا دیا کہ بہرحال یہ حرام تو نہیں ہے مکروہ. جس وقت دیگوں کے اوپر یہ گوشت جلایا جا رہا تھا, پکایا جا رہا, این اس وقت پیغمبر اسلام وہاں سے گزرے اور پیغمبر اسلام کی نگاہ جب اس سے پڑی تو پیغمبر ذرا غضب میں آ گئے اور کہا کہ یہ تمام کا تمام گوشت اٹھا کے پھینک دو. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ گوشت حرام گوشت تو نہیں. پیغمبر نے کہا لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میرا ماننے والا مکروہ گوشت کو بھی استعمال کرے. اور اتنا سخت وہ لفظ تھا جس کی بنا پر برادران اہل سنت کے بعد فقہا نے اسی حدیث کو جو خیبر کی حدیث کہلاتی اس کو گدھے اور خچر کے گوشت کے حرام ہونے کی دلیل قرار دیا. مکروہ کاموں میں بعض اوقات نبی اور امام حرام سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اتنا سخت لفظ تھا کہ مثلا مجھے قتل پسند نہیں ہے, میں اپنے ماننے والوں کے لیے اس کو حرام کے برابر سمجھتا ہوں.
کہ بعض فقہائے اہل سنت گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں اور دلیل میں لاتے ہیں حدیث خیبر. کیا ہے حدیث خیبر؟ یہی جو آپ سن رہے ہیں کہ قلعہ صاحب کی فتح کے دوران جب غذا کی کمی کی وجہ سے مسلمان واقع کر رہے اس وقت بھی حرام نہیں مکروہ جانور کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا تو پیغمبر اسلام نے منع کیا اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ صفین کے میدان میں پیش آ چکا. یعنی خیبر کے تو کئی سالوں کے بعد صفین کے اندر وہ رات جس کا نام ہے شب حریر، جس رات کو مسلسل لڑائی کی گئی اور جس کے اختتام پر وہ واقعہ کہ مالک اشتر کے ہاتھ سے 999 مارے گئے اور علی کے ہاتھ سے 1000 لوگ قتل ہوئے، وہ واقعہ وہ بڑی سخت ترین رات مانی جاتی ہے تاریخ اسلام کی. تو میدان جنگ میں جہاد کے دوران علی کو پیاس لگی، جہاد میں غلبہ کیا، غلام سے کہا کہ پانی لے کے آؤ. میدان جنگ کا ماحول ذہن میں رکھیے، مجاہد لڑتے رہتے ہیں. اس وقت کچھ سپاہیوں کا کام صرف مشکیزہ لے کے ان لوگوں کو پانی سپلائی کرنا ہوتا اور کچھ کا کام فقط زخمیوں کو اٹھانا ہوتا. تو وہ جو پانی پلانے والے غلام ان میں سے ایک کو اشارے سے بلایا اور کہا کہ پانی پلاؤ. اس نے جلدی سے پانی نکال کے دیا. رات کا وقت شب ہری، رات کے وقت یہ لڑائی ہو رہی، جلدی سے کوزے میں پانی نکال کے مولا کو دے رہا. اس وقت جب جہاد اپنے پورے عروج اور شدت پر اسی رات کی صبح نیزوں پہ قرآن بلند ہوئے، یہ اتنی سخت ترین رات تھی. تو جس وقت یہ کوزہ علی کے ہاتھ میں آیا، ایسا وقت ہے کہ آدمی حلال و حرام کو بھی بھول جائے. وہ تو معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، مقام امامت تو کچھ اور، لیکن ہمارے آپ کے لیے علی نے کوزہ لی، پانی پینے کے بجائے واپس کر دیا. غلام میدان جنگ یہ منظر آج تک نہیں دیکھا کہ لڑنے والا سپاہی پیاس کے انتہا میں پانی کو واپس کر دیا. یا امیر المومنین کس لیے کہا کہ یہ جو گلاس ہے، یہ جو مٹی کا بنا ہوا پیالہ، اس کا کنارہ ٹوٹا ہوا اور ٹوٹے کنارے والے پیالے میں پانی پینا اسلام میں مکروہ قرار دیا گیا. کئی حدیثیں آئیں کہ جب اونچوں کے بال بڑھ جائیں اور جب پانی کا پیالہ کنارے سے ٹوٹ جائے، یہ دونوں پانی مکروہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں شیطان آباد ہوتا. اور شیطان اسلامی فقہ میں جراثیم کو بھی کہا جاتا. بہرحال غلام حیران ہوا، مولا فقط ایک مکروہ، اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ شاید ہم اور آپ تو یہ کہہ دیں کہ میدان جنگ میں تو حرام بھی حلال ہو جانا چاہیے، وہاں جان کا مسئلہ ہوتا، اور آپ مکروہ، اور مکروہ بھی اسلام کا کوئی بہت بڑا مکروہ نہیں. تو میرے مولا کا جواب یہی کہ ارے ہم کسی اسلام کے تحفظ کے لیے تو لڑ رہے ہیں جس میں حرام اور مکروہ کی پابندی کا حکم دیا گیا. یہ صفین کا واقعہ، وہ خیبر میں رسول کا واقعہ. اور دیکھیے ایک وہ احتیاط کہ عام حالت میں نہیں، ایمرجنسی کی حالت میں، لڑائی کو ایمرجنسی کہا جاتا، اور وہ بھی میدان جنگ کے اندر اور واقعے کے عالم میں رسول پسند نہ کریں کہ مکروہ چیز، علی پسند نہ کریں کہ مکروہ پیالہ ان کے قریب آئے، اور ہم عام حالات عیش و آرام کے حالات میں اپنے بہترین اور عالیشان بنگلوں کے اندر قوم کے گدوں میں بیٹھ کر شریعت کے حرام سے نہیں بچ پاتے اور وہاں مکروہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا. یہ فلمیں، یہ گانے، یہ VCR، یہ ٹی وی، یہ تو زیادہ سے زیادہ آرام دہ ماحول کی چیزیں، یہاں پہ ہم سے حرام سے نہیں بچا جا رہا. اور ماننے والے کس کے کہلاتے ہیں؟ اس رسول کے جو میدان جنگ میں حرام تو حرام، مکروہ سے بچنے کا حکم دے رہا. کلمہ پڑھتے ہیں کس علی کا جو حالت جنگ میں اور شدت جہاد میں فقط پیالہ ٹوٹے ہونے کی بنا پر پیاسا رہنے کو ترجیح دے رہا. یہ تاریخ سیرت رسول اسی لیے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ جن کا نام لیتے ہیں ان کے کردار کی ذرا سی جھلک تو ہم میں آنا چاہیے. وہ مکروہ کی اہمیت، ہمارے یہاں حرام کے بارے میں لاپرواہی ہے. پیغمبر اسلام کا یہ جملہ حدیث خیبر کے نام سے بڑا مشہور ہوا کہ گدھے کو حرام قرار دیا یا مکروہ. بہرحال سارے چولہوں پر جس گوشت کو پیغمبر اسلام نے پھینکوا دیا، مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول آپ ہماری حالت بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں میدان میں بھی لڑنا. دیکھیے میدان جنگ کا مجاہد اس سے تو پوری طاقت چاہیے. طاقت ہے کہ اگر کمزور ہوا جا رہا یہ تو اور بڑا نقصان اسلام کو ہوگا. یعنی پیغمبر اسلام سے ضمناً یا اشارتاً یہ کہہ دیا گیا کہ ایسے مکروہ کی پابندی کا کیا فائدہ جس کے نتیجے میں اسلام ختم ہو جائے بعد میں آگے چل کر. اشارتاً کہا گیا، وضاحتاً نہیں کہ اللہ کے رسول ہم میدان جنگ میں لڑنے آئے، پاپوں سے کمزوری ہو چکی، کوئی حرام چیزیں استعمال نہیں کر رہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھو، اگر اس کے خاطر تم زحمت برداشت کرو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں بھول جائے، فراموش کر دے اور اس کا اجر تمہیں عطا نہ کرے. پیغمبر اسلام ایک بشارت دے کے گئے
صبر کرو اور خدا کی خاطر اگر مصیبت اٹھاؤ یقیناً تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ خیر، مسلمانوں نے گوشت کو پھینک دیا اور قلعہ صاحب کی لڑائی جاری رہی۔ اسی دوران پیغمبر نے اپنے صحابی جناب حباب کو کہا کہ آج یہ قلعہ تمہیں فتح کرنا۔ تفصیلات نہیں ہے تاریخوں میں، بس اتنا کہ جب پیغمبر نے خاص ان کا نام لیا تو اتنا جوش ان پہ طاری ہوا اور ان کا قبیلہ جس کے اچھے خاصے لوگ لشکر اسلام میں تھے اپنے سردار کی یہ عزت افزائی دیکھ کر اتنے جوش میں آئے کہ اب جو انہوں نے اس قلعے پہ حملہ کیا تو قلعہ فتح ہو گیا۔ اور قبوس کے بعد دوسرا مشکل ترین، لیکن بہرحال پھر بھی یہ مرحب کے قلعے کے مقابلے میں کچھ نہیں، باقی قلعوں کو دیکھ کے بات کی جا رہی ہے، یہ مشکل ترین قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس قلعے سے ایک تو مسلمانوں کو بہترین اسلحہ ملا جو اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی نہیں دیکھا، جیسے آج کل کی صورتحال کہ روس کے ٹوٹنے کے نتیجے میں عالم اسلام کو بیٹھے بٹھائے ایٹم بم مل گیا۔ وہ ریاستیں کہ جو مسلمان ہیں اور جن کے پاس ایٹم بم، پروردگار کبھی اس طرح سے بھی تائید کرتا ہے مسلمانوں کی۔ خیر، ایک تو بہترین اسلحہ ملا، پھر ساتھ میں کھانے پینے کی کثرت کے ساتھ اشیاء ملی کہ قلعہ صاحب کی فتح کے بعد سے خیبر کی فتح تک جو آگے 8-9 قلعے کھانے پینے کا مسئلہ پھر کبھی پیش نہیں آیا۔ یعنی وہ جو مسلمانوں نے اللہ کی خاطر قربانی دی کہ ہم مکروہ کو چھوڑیں گے تو خدا نے حلال اور بہترین حلال غذا ان کو دلوائی۔ یہ آج بھی ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ اگر ہم اس حرام کو ترک کر دیتے، ایک مرتبہ امتحان دیتے ہوئے، ایک مرتبہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہوئے، مگر پورا بھروسہ خدا پہ رکھتے ہوئے تو ان مع العسر یسرا، ہر زحمت کے بعد راحت ہے اور اسی دنیا کے اندر آخرت کا اجر تو اپنی جگہ پر ہے ہی۔ خیر، اب اس کثیر تعداد میں مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء ملی کہ قلعہ صاحب جو خیبر کے بالکل شروع کے قلعوں میں وہاں شارٹیج ہو گئی اور اس کے بعد 1 مہینے مسلمان اور خیبر میں رہے، پھر کبھی کھانے پینے کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ اسی دوران ایک اور واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ خیبر کی لڑائی نصیحت کے واقعات بھی بہت زیادہ، فضائل کا رخ تو خیبر کا نمایاں ترین رخ ہے، لیکن ہم باقی واقعات کو بعض اوقات چھوڑ دیتے، اس میں نصیحت کا رخ بھی ہے۔ اب دیکھیے اسی خیبر کے واقعے ایک چیز اور ہمارے سامنے آئی کہ مومن گناہ کرے گا ایمان کے باوجود سزا پائے گا، مگر کبھی بھی گناہ کی سزا کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ایمان کی نفی کی جائے۔ اکثر ایک جملہ میں مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بات ثابت ہے اور طے شدہ کہ مومن کو جنت میں جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو کہ دانے کے برابر محبت علی رکھنے والا جنت میں جائے گا، البتہ جو گناہ کر رہا ہے اس کی سزا بھی۔ یہ دونوں جملے ایک طرح سے غلط ہیں کہ اگر محبت ہے تو کوئی بھی گناہ کر لو تمہیں سزا مل ہی نہیں سکتی، مل سکتی ہے پھر نہ ملے اللہ کی رحمت معصوم کی شفاعت وہ ایک الگ مسئلہ۔ مستحق عذاب تو ہم بن جاتے ہیں لیکن کیا عذاب آئے گا بھی وہ ایک الگ مسئلہ۔ وہ رحمت پروردگار ہے، وہ شفاعت معصومین، اس کے بارے میں کوئی شخص بیٹھ کے یہاں ججمنٹ نہیں دے سکتا، وہ صرف میدان قیامت میں پتہ چلے گا۔ مستحق ہونا اور ہے اور واقعان عذاب ملنا اور اسی طرح اس کے برعکس یہ کہنا بھی غلط کہ جی گناہ کیا ہے تو بس اب جہنم ہی جہنم۔ ان دونوں کا توازن خیبر میں ہمارے سامنے آیا اور اسی قلعے کی فتح کے بعد قلعہ صاحب فتح ہو گئے اور جہاں اسلحہ ملا، جہاں پہ کھانے پینے کی حلال چیزیں ملی، وہاں پہ شراب کے بھی ڈرم کے ڈرم ملے، اس لیے کہ یہودی انہوں نے یہ سارا ذخیرہ کیا اور اس کے اندر سب سے پہلے شراب کا خیال کیا ہو، اس لیے کہ اگر کرفیو لگے یا 3-4 دن کے لیے مارکیٹ بند ہو جائے تو آدمی جہاں کھانے پینے کی فکر کرتا وہاں سگریٹ کے ڈبے بھی اسٹاک پہ لا کے رکھتا، تو یہ تو زیادہ مشکل مسئلہ عادت ہے اور اگر ٹائم پہ یہ سگریٹ نہ ملے تو کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ تو شراب کا بھی ذخیرہ ڈرم کے ڈرم بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی قلعہ خیبر فتح ہوا پیغمبر اسلام نے حکم جاری کیا حلال چیزیں مسلمانوں کا مال ہے، حرام چیزیں یہ کسی کا حق نہیں ہے، چنانچہ شراب کو بہا دیا جائے۔ اب بڑے بڑے ڈرم لائے جا رہے ہیں۔ راوی کا جملہ کہ اب تک میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر، یہ روایت 20 سال پہلے، وہ 20 سال کے بعد وہ بتا رہا، خیبر کے 20 سال بعد کہہ رہا، لیکن اب تک میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر کہ گویا شراب کے آبشار بہ رہے ہیں، قلعہ صاحب پہاڑی کے اوپر وہاں سے شراب کے ڈرم پھینکے جا رہے ہیں، گویا شراب کے آبشار بہ رہے ہیں، گویا شراب کے دریا جاری ہو رہے ہیں، گویا شراب کی چیلیں بن رہی، اس کثرت کے ساتھ شراب بہائی جا رہی۔ عبداللہ خمار مدینے کے ایک مسلمان صاحب
محب خدا اور محب رسول، لیکن شراب کے زمانے جاہلیت میں عادی تھے۔ اسلام نے بھی شروع کے چند سال شراب کے مسئلے پہ خاموشی اختیار کی۔ یہ تو نہیں کہا کہ شراب جائز ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ شراب حرام، چنانچہ عادی تھی۔ 4 ہجری میں شراب حرام ہوئی ہے، یہ 7 ہجری کا واقعہ، 3.25 سال بھی ابھی نہیں ہوئے، عادتیں اتنے جلد تو چھٹا نہیں کرتی۔ یہ جو اس کثیر تعداد میں شراب کو دیکھ رہے ہیں، مدینے میں پھر بھی کنٹرول ہو گیا، اس لیے کہ وہاں شراب ملتی ہی نہیں، کوئی اگر پینا بھی چاہے شراب تو کہاں پی، اور یہاں تو مفت کی شراب بہ رہی، چنانچہ وہ برداشت نہ کر سکے اور آگے بڑھے، شراب پہ ٹوٹے اور شراب پی۔ یہ منظر 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں، اتنے سارے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے خلاف جرم ثابت ہو گئے، چنانچہ ان کو پیغمبر کے پاس لایا گیا اور گواہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے شراب پی۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ، اگر کبھی کسی مجرم کا جرم گواہوں کی مدد سے ثابت تو حاکم شرع اسے معاف بھی نہیں کر سکتا۔ یہ خاصا مشکل مسئلہ، ایک رسول اور امام کا مسئلہ چھوڑ کر، لیکن عام قانون۔ ہاں، اگر کوئی مجرم کبھی خود کہے کہ میں نے فلاں جرم کیا اور بعد میں گھبرا کے کہے کہ نہیں کیا تو اس کی سزا معاف ہو سکتی، لیکن اگر گواہ کہہ رہے ہیں، مجرم کا دخل ہی نہیں، گواہوں نے کہا کہ اس نے شراب پی، پیغمبر اسلام روایت یہ ہے کہ خود بھی اپنی نالین مبارک سے اس کی تعریف کی اور دیگر صحابیوں سے بھی کہا کہ یہ مجرم ہے، اس کو سزا دی۔ ایک حد تک تو سزا بھی مقرر ہے اسلام میں کہ اس سے زیادہ ہے۔ جرم کیا ہے، شراب پی ہے، شرابی کی سزا مل گئی، لیکن جیسا بعض لوگوں کی عادت ہوتی کیا مجرم جرم کیا تو اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے، چنانچہ مشہور ترین صحابی نے ان کو دیکھ کے کہا اللہم لعنہ، خدا اس پہ لعنت کرے، اور مسلسل اس پہ لعنت کرنے لگے۔ پیغمبر نے ڈانٹا، کہا کہ خاموش ہو، یہ گناہ کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، اس لیے اس کی توہین اور مذمت کی اجازت نہیں۔ جرم کیا ہے، سزا مل گئی، سزا معاف نہیں ہوئی محبت رسول کی وجہ سے، لیکن جب سزا مل گئی تو یہ کافر تو ہے نہیں کہ مسلسل اس کی برائی ہو سکتی ہے، مسلمان ہے مومن، جب سزا پانی اب اس سے بڑھ کر اس کی برائی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کوئی توبہ کر لے ایک بار، اب ہمیں حق نہیں کہ ہم اس کو اس کے پرانے کسی گناہ کا تانا دیں یا یاد دلائیں۔ عبداللہ خمار کا واقعہ ایک عجیب واقعہ ہے جنگ خیبر کا، جو توازن ہم کو بتا رہا کہ مجرم جرم سے زیادہ اس کو سزا بھی نہیں ملے گی، لیکن اگر مجرم ہے تو بہرحال محبت رسول دل میں ہونے کے باوجود رسول دنیاوی سزا اس کے نافذ کر رہے ہیں، دونوں میں ایک بیلنس، ایک توازن۔ عبداللہ خمار کا واقعہ مکمل ہوا اور اس کے ساتھ 4تھے قلعے کے واقعات بھی مکمل ہوئے۔ اب لشکر اسلام 5ویں قلعے کی جانب بڑھا۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ یہ تفصیلات جبکہ خصوصاً واقعات ایک جیسے ہو جائیں گے آگے چل کر سننے والوں کے لیے بار خاطر، اس لیے اب میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ 5واں قلعہ، یہاں بھی ہمارے سامنے ایک عجیب مسئلہ آ گیا۔ بعض چیزیں جائز ہیں مگر ایک مومن اور مسلمان کی شان کے خلاف ہے، جب تک کہ انتہائی مجبوری نہ پیش آئے۔ ابھی آپ نے 4تھے قلعے کے حوالے سے گدھے کے گوشت کا واقعہ سنا، وہ مکروہ تھا، اس کو تو چھوڑ۔ 5ویں قلعے اب مکروہ کی بھی بات نہیں، ایک بالکل جائز تھی، لیکن پیغمبر نے کہا کہ جتنا ہو سکے اس سے گریز کرو، اور وہ کیا کہ 5واں قلعہ، وہ قلعہ بھی خاصا مضبوط ثابت ہوا اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہی طریقہ کار ہوگا، یعنی پہلے قلعے سے مضبوط دوسرا، دوسرے سے مضبوط تیسرا، تیسرے سے مضبوط چوتھا، جیسے جیسے مرکز کی جانب بڑھتے جائیں ویسے ویسے زیادہ احتیاط اور زیادہ حفاظت ہوتی جائے گی۔ 5ویں قلعے کے اندر یہ مسئلہ ہوا کہ وہ کسی طرح بھی فتح نہیں ہو رہا۔ واقعات کی یہ ترتیب دیکھ کر ان علماء کو زیادہ تقویت مل رہی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا کہ علی کو اس وقت تک مدینے سے بلایا ہی نہیں گیا، 5واں قلعہ یہ کسی طرح بھی فتح نہیں ہو رہا۔ اب کیا کیا جائے؟ یہاں بھی پھر وہی غیبی مدد۔ رات کے وقت ایک یہودی پیغمبر اسلام کے خیمے میں آتا اور کہتا کہ مجھے اگر میری اور میرے بیوی بچوں کی جان کی امان دی جائے، یہ گارنٹی دی جائے، یہ ضمانت دی جائے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس قلعے کو فتح کرنے کا آسان ترین طریقہ میں بتاتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا تیری اور تیرے بیوی بچوں کی جان امان میں کہا تو پھر اس کا آسان ترین طریقہ یہ کہ یہ اتنا مشکل قلعہ اگر 1 منٹ میں فتح ہو سکتا وہ یہ کہ ان کے پاس
پانی کا کوئی انتظام نہیں. قلعے کے باہر سے تیرے زمین نہر آتی انڈر گراؤنڈ, وہ قلعے کو پانی سپلائی کرتی. اور کچھ ایسا مسئلہ ہے اس قلعے کے اندر کہ وہاں پانی کا ذخیرہ نہیں ہو پاتا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہر کہاں سے آ رہی, وہ باہر سے آ رہی. اس نہر کو آپ روکی, پانی بند ہوگا تو 2 دن کے اندر یہ ہتھیار ڈال دیں گے بغیر کسی جنگ کے. پھر پانی بند کر کے آرام سے مسلمان خیموں میں آ کے سو جائیں. دیکھیے, جب دشمن دین, دشمن اسلام سوائے اس کے اور کسی طریقے سے ہتھیار نہ ڈالے تو اس طریقے کو اختیار کرنے کی اسلام نے اجازت دی. اور اس کے لیے بہت ہی آسان ہے فقہی مسئلہ. امام خمینی کی کتاب دیکھیے یہ آیت اللہ ہے کوئی. ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی ایسا مجرم جس کو قتل کرنا, وہ بھاگ کر خانہ کعبہ کے اندر جا کے بیٹھ گیا. خانہ کعبہ جائے امان, وہاں پہ فوج نہیں بھیجی جا سکتی, وہاں تلوار نہیں چلائی جا سکتی, وہاں اس کی گردن نہیں اڑائی جا سکتی, وہاں سے اس کو زبردستی کھینچ کے نہیں نکالا جا سکتا. یہ ہماری فقہ کا مسئلہ. تو طریقہ کار پھر فقہا کیا لکھتے کہ قاتل ہے, اس کو قتل کرنا بھی ضروری, جا کے بیٹھ گیا خانہ کعبہ. یہی طریقہ لکھا جاتا کہ اس کی راشن کی سپلائی بند کر دی جائے, کھانا اور پانی, یہاں تک کہ 1 دن 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن, اس کے بعد وہ خود خانہ کعبہ سے نکلے گا اور پھر اس کے بعد سزا دی جا سکتی. جب کوئی ایسا شخص کہ جو ہر اعتبار سے واجب القتل ہو چکا, تو میدان جنگ میں ایکسٹریم کیسز میں جا کے اس کی اجازت, مگر اللہ کے رسول نے کہا جائز ہونا. اور مگر ایک شان رسالت و امامت بھی, اللہ کا رسول کہتا کہ نہیں, پانی بند کر کے ان کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور میں نہیں کروں, شاید اللہ کوئی اور اس کا راستہ پیدا کر دے. اور تاریخوں میں ہے کہ پھر اس کا راستہ پیدا ہو گیا. اور وہ یہ کہ جب کئی دن گزر, دیکھیے پیغمبر اسلام علم رسالت رکھتے ہیں, لیکن ٹریننگ کا تقاضا یہ کہ لوگوں کو کسی حد تک آزادی چھوڑ, یہاں تک کہ کسی مسلمان کو خیال آ گیا کہ اے اللہ کے رسول, وہ جو چوتھا قلعہ تھا وہاں سے ہم کو منجنیقیں ملی تھی جو ہم نے توجہ ہی نہیں دی, کیونکہ بالکل نیا ہتھیار. اب یہ تو بہترین موقع ہے اس کے استعمال کرنے جو نہ یہودیوں ہی کے چوتھے قلعے سے پکڑی جانے والی توپیں, وہ 5واں قلعہ جو پانی بند کر کے فتح کرنے کی بات کی جا رہی, اس کے بغیر انہی کے ہتھیار کی مدد جب منجنیق سے پتھر چلے, قلعے کی دیواریں ٹوٹی, قلعہ فتح ہو گیا. اور ہمارے سامنے یہ 2 پیغام بھی آ گئے. ایک یہ کہ بعض اوقات جس طرح دشمن خود اپنے ہاتھ سے اپنے لیے گڑھا کھودتا, وہی منجنیق جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تھی ان کے مضبوط قلعے کو توڑنے کا سبب بنی. اور ساتھ میں رسالت کا طریقہ کار بھی آ گئے کہ ہر جائز کام ہم اور آپ ہو سکتا ہے, ہمارے لیے اجازت, مگر شان رسالت کچھ اور ہے. اسی حوالے سے ایک مرتبہ پھر یاد دلا کہ جس وقت امام خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا تو یورپ اور امریکہ اسلامک سینٹرز کے وہ پیشوا جن کو تنخواہ سعودی حکومت دیتی ہے ٹیلی ویژن پر آئے, اور ٹیلی ویژن پر آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ بالکل غلط, اس لیے کہ خود رسول کی زندگی جو پیغمبر کی توہین کرنے والے, ان توہین رسالت کرنے والوں کو رسول نے کبھی سزا نہیں دی. ایک دلیل پیش کی. اور تو اور اب میں کیا کہوں, یہ سلسلہ بڑا سنجیدگی کا مقتضی, اس لیے میں بعض باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں. اور تو اور ایک ایسا شخص بھی ہے اس وقت دنیا میں جو آپ حضرات میں سے, اب جو کیسے سن رہے ہیں وہ سوچتے رہے کہ آپ حضرات سے میری کیا مراد ہے, لیکن جو مجمع ہے اسی کو میں مخاطب کر رہا ہوں. مجمع کی اکثریت کا نسلی تعلق جس کمیونٹی سے, شیعہ عالم کے نام سے دنیا میں مشہور, جس نے اپنے آپ کو ایک شیعہ عالم کہلوانے کے باوجود اور کراچی کی بعض امام بارگاہوں میں دعوت دے کے محرم کی مسجدیں پڑھنے کے باوجود ایک کتاب بھی لکھی ہے جس نے امام زمانہ کے وجود کا انکار کیا. اور امام خمینی کے فتوے کے بعد امریکہ کے ٹیلی ویژن پہ یہی بیان دیا کہ جی یہ غلط سزا انہوں نے سنائی, اس لیے کہ رسول کے زمانے میں بھی رسول کو برا بھلا کہنے والے تھے, کس کو سزا دی گئی. اور میں پچھلی دفعہ کہیں عرض کر رہا کہ ابھی 3 مہینے پہلے امریکہ کا ایک پروفیسر لاہور میں آیا تھا لیکچر دینے کے لیے, وہ ہم لوگوں کو اسلام پڑھا رہا. اسلام کسے کہتے ہیں, آپ جو کہتے ہیں وہ اسلام نہیں. اور جن علماء کے حوالے دے رہا ان میں ایک وہ شخصیت بھی جو بدقسمتی سے ہمارے اور آپ کے درمیان ہماری ہی مذہبی اور خاندانی اعتبار سے ہماری غربت کا دعویٰ رکھتی. غرب شخصیتوں کا نام میرا موضوع نہیں,
لیکن یہ دلیل کہ جی رسول نے اگر چھوڑ دیا کسی کو جو واجب القتل کا تو ہم کون ہیں اسے مارنے والے؟ شان رسالت تو شان امامت کا تقاضا کچھ اور، جائز چیزوں پہ بھی رسول عمل نہیں کرتے۔ اور پھر دیکھیے خیبر میں رسول نے کہا کہ پانی بند کر کے ہم اس کو شکست نہیں دیں گے، جبکہ ہمارے اور آپ کے لیے واجب کہ اگر کوئی حرم میں پناہ لے تو کھانا اور پانی بند کر کے اس کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور کرو۔ لیکن رسول کی سیرت سے نہیں علی کی سیرت، علی اور رسول نے فرق ہی کہا کہ صفین کی لڑائی پہلے دشمنوں کے لشکر نے دریا پہ قبضہ کر کے لشکر علی پہ پانی بند کر دیا، اور اس کے بعد علی کے لشکر نے جنگ کر کے پانی کو کھولا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین اب تو ہمیں حق ہے، پہلے انہوں نے پانی بند کیا اب تو ہمیں حق ہے۔ میرے مولا نے کہا ہرگز نہیں، اگر ہم بھی انہیں کے طریقے سے چلیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ نہیں، اب باوجود یہ کہ دریا ہمارے قبضے میں ہے پانی سب استعمال کریں گے۔ تو بعض جائز چیزیں بھی ایسی ہوتی جو رسول کو پسند نہیں آتی، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری الگ ہو جاتی۔ 5واں قلعہ فتح ہوا، باقی تمام تفصیلات کو اب میں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ یہ کیوں کہوں کہ میں چھوڑ رہا ہوں، باقی اور تفصیلات بھی تاریخوں میں زیادہ نہیں۔ 6واں اور 7واں قلعہ اس کے بارے میں 2 روایتیں، ایک روایت یہی کہ پیغمبر اسلام نے جس طرح سے 5 قلعے فتح کر لی، اس کو دیکھ کر 6 اور 7ویں قلعے والے لوگوں نے خود ہی آ کے ہتھیار ڈال دیے، صلح کر لی اور معاملہ طے پا گیا۔ اللہ کا رسول جب بھی کسی قلعے پہ حملہ کر رہا ہے خیبر کی تو پہلے صلح کی بات کرتا، چنانچہ مرحب کے قلعے پہ بھی جب حملہ ہوا تو پیغمبر نے علی کو یہی پیغام دیا کہ مرحب پہ جاتے ہی حملہ نہیں کرنا، پہلے اسے اسلام کی دعوت دینا ہے، وہ بات کی بات۔ 6واں اور 7واں قلعہ بغیر لڑائی کے فتح ہو گئے، کیونکہ اپنے سے پہلے والوں کا حشر دیکھ کر آدھے مال غنیمت پر انہوں نے مصالحت کر، آدھا مال غنیمت جس کی تفصیل آئی کہ جتنا ہمارے قلعے میں پیداوار ہوتی ہے آدھی مسلمانوں کا آدھا ہمارا، اور اللہ کے رسول نے یہ 2 قلعے چھوڑ دیے۔ اب آئی باری سب سے آخری قلعے، قلعہ قموس، قاف میم واو اور صاد، قلعہ قموس جو اگر خیبر نہیں خیبر کا ایک حصہ ہے، مگر پورے خیبر میں اس کو اتنی شہرت تھی کہ بعد میں کسی کو خیبر بھی کہا جانے لگا، اور اس کا تیسرا نام مرحب کا قلعہ بھی، اس لیے کہ اس قلعے کا سردار اگرچہ کوئی اور، کون ہے اس کا سردار؟ وہ شخص جس کے قتل کا واقعہ گزشتہ تقریر کے آخری جملے میں آیا، جناب صفیہ کا شوہر، اصل میں مدینے کا رہنے والا، وہاں سے اس کو نکالا گیا، وہ اس قلعے کا سردار بن گئے، مگر فوجوں کا سالار مرحب، عرب کا معنی ہوا اور یہودیوں کا معنی ہوا پہلوان۔ قلعہ قموس سے جب واقعات پہنچ گئے تو اب میرے سامنے وہی مسئلہ جو بدر کی لڑائی میں بھی تھا، احد کی لڑائی میں بھی تھا، خندق کی لڑائی میں بھی تھا، کہ چونکہ مجالس اعظم اس کثرت کے ساتھ آخری قلعے کے حالات بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر یہ سارے حالات بیان کیے جائیں تو بعض لوگوں کو تکرار کا احساس ہو، اور اگر سب کو نظر انداز کر دیا جائے تو تقاریر جس ترتیب سے چل رہی اس میں ایک گیپ آ جائے گا۔ ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے بھی اختیار کیا کہ مشہور واقعات کو سرسری طور پہ بیان کر کے بات مکمل کی جائے۔ قلعہ قموس یہ آخری قلعہ ہے، یہ سب سے بڑا، سب سے مستحکم اور سب سے طاقتور قلعہ ہے۔ اس قلعے کے لیے لشکر اسلام پہنچا۔ اب ذہن میں نقشہ بنائیے، ایک ایک کر کے سارے قلعے فتح ہو رہے، یہاں تک کہ آخر میں پہنچے سب سے مضبوط، سب سے بڑا، سب سے مستحکم قلعہ۔ لشکر اسلام اس قلعے میں پہنچے اور بیک وقت اسی دن 3 واقعات پیش آئے، بلکہ کہیے اس رات کو لشکر پہنچا، شام کا وقت، وہ جو رات آئی اسی رات کو بیک وقت 3 الگ الگ واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول درد شقیقہ میں مبتلا ہو گئے، آدھے سر کا درد جو بہت ہی ایک عام اور کامن بیماری، پیغمبر اسلام کو اسی رات کو درد شقیقہ ہوا، اور اتنا سخت یہ درد رہا کہ 3 دن یا 20 دن یا 39 دن، جتنے دن تک علی کے علاوہ کچھ اور لوگ جاتے رہے وہ سارے دن اس وہ تھے کہ جس میں پیغمبر درد میں ایسے مبتلا تھے کہ خیمے سے نکلے ہی نہیں، اور پتہ ہی نہ چلا، یعنی پتہ نہ چلا کا مقصد علم رسالت میں ہے، ظاہری اعتبار سے باہر کے واقعات کا رسول سے کوئی تعلق نہ رہا، پتہ نہ چلا کہ لفظ کو کاٹ کر میں یہ لفظ کہتا کہ باہر والوں نے پیغمبر کو پتہ نہ چلنے دیا کہ کیا ہو رہا۔ اب 3 یا 20 یا 39، بلکہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ خیبر کے اختلافی واقعات میں ایک یہ بھی واقعہ کہ
پیغمبر خود روزانہ لشکر تیار کرتے تھے یا پیغمبر کو اطلاع بھی نہ دی جاتی تھی، تو زیادہ تر ہمارے علماء نے اسی کو ترجیح دی، پیغمبر درد شقیقہ میں اس رات کو مبتلا ہوا، اور اتنا شدید درد کہ پیغمبر اسلام خیمے سے باہر تشریف نہیں لا رہی۔ یہ حکم تو شروع سے ہی کہ قلعے کا محاصرہ کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن اب پیغمبر درد کی وجہ سے خیمے کے اندر۔ اس رات کا پہلا واقعہ خیمہ رسالت میں پیش آ رہا، دوسرا واقعہ قلعہ خیبر کے اندر پیش آیا، اور وہ یہ کہ بدترین دشمن اسلام حی ابن اخطب کی بیٹی جو بعد میں ام المومنین بننے والی ہے جناب صفیہ، شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کنانا کے ساتھ خیبر کے قلعے میں، بلکہ بحیثیت ملکہ کیونکہ شوہر قلعے کا سردار، رات کو سو رہی، اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا، اور ایک مرتبہ وہ چمکتا وہ چاند آسمان سے اتر کے میری گود میں آیا، آنکھ کھل گئی۔ صبح کو شوہر کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے والی کو کچھ پتا نہیں کہ اس خواب کا کیا مطلب، مگر کنانا بھائی کا داماد سردار خیبر ایک مرتبہ اتنے زور سے تماچا مارا جناب صفیہ کہ وہ رخسار سیاہ پڑ گیا، اور اتنے دن یہ سیاہی رہی کہ جب جناب صفیہ گرفتار ہو کر رسول کے سامنے لائی گئی اور پیغمبر سے ان کی شادی ہو تو پیغمبر نے وہ سیاہی دیکھی، نیل سے بھی زیادہ کالا پڑ گیا چہرہ، اور سوال کیا کہ یہ سیاہی کس چیز کی؟ تو جواب دیا تھا کہ میں نے وہ خواب دیکھا۔ اب دیکھیے اگر 3 دن تک علی کو علم نہ ملا تو 3 دن کے نشان رہا، اور اگر 39 دن کی روایت ہے تو 39 دن کے نشان رہا، کیونکہ تمام تاریخوں میں کہ جناب صفیہ جب رسول کے سامنے آئی شادی کے بعد تو ایک رخسار سیاہ پڑا، ایک رخسار کے اوپر زخم تھا جس سے خون ابھی ابھی بند ہوا، لیکن لگ رہا تھا کہ خون جاری ہوا، اور پیغمبر نے دونوں زخموں کے بارے میں سوال کیا۔ تو دوسرا زخم ہے اس کا جواب بعد میں، کیونکہ اصل واقعہ بات کا، لیکن یہ رخسار والا مسئلہ ابھی شوہر نے اتنے زور سے ایک تماچا مارا کہ باقاعدہ چہرے پر سرخی نہیں آئی، نیل نہیں پڑا، چہرہ سیاہ پڑ گیا، اور اتنے دن تک یہ سیاہی رہی۔ بیوی گھبرا گئی، ملکہ ایک بڑے سردار عرب کی خود بیٹی، شوہر نے ہاتھ اٹھایا اور پہلی مرتبہ کہا کہ تو نے کیا کیا؟ تو شوہر تو ویسے ہی پریشان ہو گئے کہ لشکر اسلام نہ صرف یہ کہ خیبر میں آ گئے بلکہ میرے سر پہ حال پہنچا ہے، میرا قلعہ خطرے میں۔ وہ کہتا کہ اچھا، شوہر کو جواب سن، بیوی نے صرف خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند جسے عرب بدر کہتے ہیں، فی الحال پہلی رات کا چاند بدر 14 کہ بدر میری گود میں آیا۔ تو شوہر کہتا اچھا، یہ تمنا تیری کہ مسلمانوں کے رسول سے شادی کر کے سارے عرب کی ملکہ بنے؟ یعنی فوراً کنانا سمجھ گئے کہ اس خواب کا پیغام کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا جو آج کے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ خواب میں انسان وہ دیکھتا ہے جو اس کی تمنا ہوتی، جو خواہش ہوتی۔ کنانا کہہ رہا، تیرا خواب یہ بتا رہا کہ تیرے دل میں مسلمانوں کے رسول سے شادی کر کے عرب کی ملکہ بننے کی تمنا، جناب صفیہ یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اور تیسرا خواب، اب تیسرے خواب کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن علامہ مجلسی نے بہار کی 30ویں جلد میں لکھا تیسرا خواب مرہم نے دیکھا، وہ مرہم اسے اس کی دایا ایک پیغام پہلے دے چکی تھی کہ دیکھ، مرہم کی دایا جو عرب کی ایک کائنہ تھی، کائنہ وہ عورتیں جو غیب کے حالات جانتی تھی، وہ پہلے کہہ چکی تھی ایک زمانے میں کہ اے مرہم، میری موت، میرا علم یہ بتاتا ہے کہ حیدر نام کے آدمی سے ہوگی، چنانچہ ساری زندگی کبھی کسی حیدر نام کے آدمی کے مقابلے میں نہ جانتی۔ کائنہ یہ خبر پہلے دے چکی، مگر اسی رات کو مرہم سویا تو خواب میں بھی اسے یہ پیغام ملا کہ تیری اجل اور موت تیرے قریب آ چکی ہے، اور وہ حیدر کی تلوار تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ایک رات اور 3 الگ الگ واقعات۔ مرہم خواب میں یہ پیغام پاتا کہ حیدر جس سے اس کی دایا پہلے سے منع کر رہی ہے مقابلہ کرنے کو آ چکا۔ صفیہ یہ خواب دیکھتی جس کا پیغام یہی تھا، بہرحال جو ان کا شوہر سمجھ گئے، رسالت سے ان کی شادی ہونے والی، اور پیغمبر کو درد شقیقہ نے گھیرے میں لے لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس رات کے بعد اگلی جو صبح آئی تو لشکر اسلام جو پیغمبر اسلام کا کوئی حکم ان کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ قلعہ مرہب کا محاصرہ کر دو، ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو
کہ ابھی تک یہ 6 قلعے ہم نے فتح کر لیے اور کہیں بھی رسول براہ راست شامل نہیں ہوئے جنگ، یہ بھی ہم فتح کر دیں تو کیوں پیغمبر اسلام کو زحمت دی کر؟ بعض کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ یہ وہ واحد لڑائی ہے کہ اب تک ہم بغیر علی کے کامیاب ہوئے جا رہے ہیں، تو بس یہ آخری مرحلہ اس کو بھی کسی طرح طے کرو، کیونکہ اصلی خیبر بہرحال مرحب کا قلعہ ہے، تاکہ ایک تمنا تو ہماری پوری ہو کہ اسلام بغیر علی کے بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس مسئلے کو کرایا 3 دن گزر گئے اور اب ایک عجیب منظر بن رہا، مرحب کے قلعے آہستہ آہستہ نارمل حالات واپس آ رہے ہیں۔ پہلے دن جو لشکر اسلام نے گھیرے میں لیا قلعہ، سارا قلعہ گھبرا گیا، سارا قلعہ پریشان ہو گیا، مگر ایک دن گزرا، لشکر اسلام آیا، شکست کھا کے واپس چلا گیا۔ دوسرا دن گزرا، لشکر اسلام آیا، شکست کھا کے واپس چلا گیا۔ تیسرا دن گزرا، لشکر اسلام آیا اور شکست کھا کے واپس چلا گیا۔ 3 دن گزرے، یہودیوں میں آہستہ آہستہ اعتماد اور حوصلہ بڑھتا جا رہا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً ہم طاقتور ہیں اور مسلمان کمزور، ہم دھوکے میں تھے، اب تک غلط پروپیگنڈا تھا کہ مسلمان بڑے طاقتور ہوتے، وہ مکے کے کافروں کے مقابلے میں طاقتور ہوں، ہمارے پہلوانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا مرحب و انتر یہ تقریر تو پہلے دن سے کر رہے تھے، لیکن اب تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی خطرناک چیز ہوتی، دشمن کو ڈی مولرائز کرنا، اس کے ہمت کو توڑنا، آدھی جنگ آدمی جیت جاتا، اور دشمن کو طاقتور کرنا، آدھی جنگ آدمی ہار جاتا۔ یہودی حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا، لشکر اسلام میں پریشانی بڑھتی جا رہی، 3 دن اس حالت کو گزر گئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا سوائے عالم اسلام کی ذلت اور رسوائی۔ ہو سکتا ہے مسلمان پھر بھی مطمئن کہ ہم اگر جیتے تب بھی کامیاب، ہارے تب بھی کامیاب، بایمان کہ اللہ ہمارے اجر کو قبول کرے گا شاید، لیکن یہودی مذاق پہ مذاق اڑا رہے، کہاں گئی تمہاری فتح، کہاں گیا تمہارے خدا کا وعدہ، کہاں گئی تمہاری کامیابی؟ 3 دن اس حالت کو گزر گئے، یہاں تک کہ تیسرے دن شام ہی کے وقت پیغمبر اسلام خیمے سے باہر آتے ہیں، یعنی آج 3 مکمل دن گزر چکے ہیں پیغمبر اسلام، 3 مکمل دن کہ اللہ کا رسول خیمے سے باہر نہیں نکلا، باہر آئے اور پوچھا کہ کیا حالت ہے لشکر اسلام کی۔ پیغمبر کو 3 دن کی رپورٹ دی گئی اور پیغمبر اسلام نے اس وقت وہ جملہ کہا جو ہمارا بچہ جانتا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ وَهُوَ غَالِبٌ عَنْ وَطَنِهِ۔ اب یہ مکمل ترین حدیث، صحیح بخاری میں یہ حدیث 3 لفظوں کو کاٹ کے آئی، کرارن غیر فرار صحیح بخاری کے اندر نہیں، لیکن باقی علماء اہل سنت نے کرار اور غیر فرار کا لفظ بھی بڑھایا۔ ترجمہ ہر ایک کو پتا، لأوتین رایا غدا، ضرور بھی ضرور کل میں علم اس کو دوں، رجلن جو مرد، کرارن جم کے لڑنے والا، غیر فرار ابھی میدان سے پیٹ پھرانے والا نہیں، یحب اللہ و رسولہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، ویحبہ اللہ و رسولہ اور اس سے بھی محبت کی جاتی اللہ اور رسول کی طرف سے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے، لا یرجع وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، حتی یفتح اللہ علی یدہ جب تک کہ خدا اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے، اور وہ یہ فتح حاصل کرے گا قوت و طاقت کے مظاہرے سے۔ یہ پیغمبر اسلام کا فرمان تمام علماء اسلام نے لکھا، صاحب ابقار پوری ایک جلد جس کے تقریباً 1000 صفحے اس روایت کے راویوں کے بارے میں لکھے کہ کتنے سارے راوی اس روایت کے، خلاصہ یہ کہ اس روایت کا لفظ ایک ایک لفظ قابل غور میں عطا کروں، اس کا مطلب اس سے پہلے میں نے عطا نہیں کیا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا، اب ان الفاظ کو الٹا کرتے جائیں تو باقی مطالب بھی واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ لا یرجع وہ واپس نہیں آئے گا، حتی یفتح اللہ علی یدہ جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہیں دے گا۔ دونوں ہاتھوں کا بھی پیغمبر نے ذکر کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کے ایک ہاتھ پہ فتح دے گا، دونوں ہاتھوں پر، یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے، خطابت والا مسئلہ تو ہے نہیں، اس لیے تفصیل میں کہے بغیر دونوں ہاتھوں کو بھی غالباً پیغمبر آنے والے واقعات کو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں کہ فتح اس طرح ہوگی
ایک ہاتھ میں مرحب کا کٹا سر ہوگا، دوسرے ہاتھ میں خیبر کا اکھڑا ہوا سر ہوگا. اس لیے عام عرب محاورے کو چھوڑ، عام عرب محاورہ ہے ہاتھ میں فتح ہونا. پیغمبر نے کہا ہاتھوں پہ فتح ہونا، جو بعد میں اردو میں بھی رائٹ ہو گیا. تو خیر یہ پیغمبر اسلام کا فرمان مکمل ہوا. اب تاریخ کہتی اور تمام متفق ہیں اس کے اوپر کہ تاریخ کہتی کہ آج کی ساری رات انتہائی بے چینی اور بے قراری کی رات تھی. حتیٰ یہ کہ صحیح مسلم میں حضرت عمر کا ایک جملہ آیا کہ حضرت عمر کہتے کہ اے مسلمانوں تمہیں پتا کہ میں نے کبھی کسی عہدے کا لالچ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی دولت کی تمنا نہیں کی، میں نے کبھی پیغمبر کے سامنے جا کے کسی منصب کو نہیں مانگا. لیکن جب یہ حدیث میں نے سنی خیبر کی شام کو، تو ساری رات پہلی مرتبہ زندگی میں میں یہ تمنا کرتا رہا کہ کاش یہ فضیلت مجھے ملی. اور ہمارے پاس صحیح مسلم ہی ایک اور واقعہ ہے. سعد ابن ابی وقاص ایک مرتبہ حاکم شام ان سے کہتا یا عمر ابن عاص کہ علی پہ لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا اس لیے کہ 3 فضیلتیں علی کو ایسی ملی کہ اس کے بعد کیا ہے ساری اسلامی دنیا علی کو برا کر میں کبھی تیار نہیں ہو سکتا. یہ بھی کوئی محب علی نہیں. اور وہ 3 فضیلتیں ایسی کہ 100 اونٹ بھی اگر کوئی مجھ سے مانگے سرخ تو میں دینے کو تیار ہوں. کہ یہ 3 فضیلتیں مجھے مل جاتی. اور اس کے بعد 3 فضیلتوں میں وہی 3 چیزیں کہ جب رسول جا رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے اور علی کو چھوڑ کے گئے، علی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ عورتوں اور بچوں میں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ یا علی الا ترضى، کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ تم انت منی بمنزلت ہارون من موسى الا النبی بعدی، تمہارا وہی مقام ہے جو ہارون کا مقام موسیٰ کے پاس تھا مگر یہ کہ نبوت نہیں. اور دوسرا خیبر کے دن پیغمبر نے جو علم دیا، اور تیسرا جو مباہلے کے میدان میں علی کو لے کے رسول نکلے. تو یہ سارے عالم اسلام کو متفقہ مسئلہ. اب یہاں پر جو 2 روایتیں میں نے شروع میں پڑھی، اب باقی تفصیل انشاءاللہ اگلی تقریر میں جو خیبر کے موضوع ہمارا خمسہ مکمل ہونے والا یعنی 5ویں تقریر، آخری نقطہ اس وقت کا. اور بس یہاں پہ گفتگو اختتام کو پہنچے گی صرف اسی ایک جملے کے ساتھ. اب باقی مسلمانوں کی جو حالت ہے سو ہے، مزید کچھ باتیں آئندہ منگل. لیکن علی کا کیا مسئلہ؟ علی یا تو اپنے خیمے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ علی آنکھوں کے درد کے پرانے مریض، آشوب چشم کے مریض اور پرانے مریض. اس سے پہلے بھی علی کو کئی مرتبہ آنکھوں کا درد ہوا. ارے وہ حدیث آشوب چشم ہی کی حدیث تو ہے کہ پیغمبر کو اطلاع ملی کہ علی اتنے بیمار ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے کرا رہے. علی اور تکلیف سے کر رہا ہے. پیغمبر اسلام فوراً عیادت کو آئے. یا علی تمہاری کیا حالت؟ اللہ کے رسول اتنا شدید درد ہے میری آنکھوں کہ اس سے پہلے کبھی آنکھوں میں اتنا درد نہیں ہوا. تو پیغمبر نے کہا کہ اے علی کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جس کے بعد تم اپنی آنکھوں کی درد کو بھول جاؤ؟ کہا اللہ کے رسول کو کون سی حدیث؟ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ویسے ہی بدنام قبر والا باپو اور ملا آزاد کے نام سے یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اور علی کو سنا رہے ہیں. کیا علی یاد رکھو کہ ملک الموت کچھ لوگوں کی روح اس طرح قبض کرتا کہ آگ اور لوہے کے بنے ہوئے گرد اور سلاخیں لاتا اور ان کی مدد سے اس روح کو نکالتا. میرا مولا، کیونکہ وہ آج کا مومن تو ہے نہیں جو مذاق اڑائے ان باتوں کو، ایک مرتبہ بستر سے کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول آپ نے ایسی حدیث سنائی کہ میں اپنا درد بھول گیا. کیا آپ کا کوئی امتی بھی سزا میں مبتلا ہوگا؟ کہاں کہ آپ 3 آدمی، ظالم حاکم، جھوٹی گواہی دینے والا اور میراث میں گڑبڑ کرنے والا، مرنے والے کے مال کو غلط طریقے سے تقسیم کرنے والا. یہ میرے 3 امتی جن کے لیے یہی عذاب جو بنیادی طور پہ کافر کا عذاب. تو خیر موقع اور محل کی مناسبت سے یہ حدیث بھی آپ نے سن اپنے مولا کے فضائل کے درمیان. تو علی آشوب چشم کے پرانے مریض تھے. لیکن خیبر کی لڑائی آخری دن، اس کے بعد ساری زندگی علی کو پھر کبھی یہ درد نہ ہو. مجالس میں آپ نے وجہ سنی، لیکن بہرحال تقریر تاریخ کی ہے، چھوڑا تو نہیں جا سکتا ان واقعات کو. ان کی تفصیل آئندہ منگل کو آئی، کیونکہ علی کی بیماری کا علاج پیغمبر نے رات کو نہیں کیا، اگلے دن کیا. اور 112ویں تقریر یعنی آج کی تقریر صرف اس رات کے بیان پہ ختم ہو رہی. اگلے دن کے حالات 113ویں تقریر کا موضوع جو آئندہ منگل کو ہونے والی. اب ایک روایت کے مطابق پیغمبر علی کو ساتھ لے کے آئے
تو علی اپنے خیمے میں. پھر یہ واقعہ صبح کو پیش آیا اور وہ یہ کہ اس میٹنگ کے بلانے سے پہلے جس میں پیغمبر لوگوں کو علم دینے والے دکھانے والے ناد علی پیغمبر نے اپنے خیمے میں پڑھا. لیکن اس روایت کے مطابق کہ جس رات کو خیبر کی لڑائی میں یہ اعلان کیا گیا علی اس وقت تک مدینے میں تھے. اس کے مطابق بس یہیں پہ بات ختم ہو رہی. اس کے مطابق پیغمبر اسلام نے رات کو اعلان کر کے لوگوں کو اپنے خیموں میں بھجوا دیا. یہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی, سب بے چین و پریشان. رسول کو بھی نیند نہیں آئی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا جملہ, مدارج النبوہ کتاب. پیغمبر خیمے سے نکلے باہر, باقی سب خیمے میں بے چین. پیغمبر باہر آ ایک قلعے کے قریب پہنچے, خیبر کے میدان میں کھڑے ہو کے مدینے کا رخ کیا اور ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب. اس پورے جملے کی استغاثے کی تلاوت ناد علی جملہ خدا کا کہ اے رسول علی کو بلاؤ جو عجائب کا ظاہر کرنے والا اور مظہر العجائب. تجد عونا لک فی النوائب, تم اسے پاؤ گے عون و مددگار ہر مصیبت و پریشانی. کل ہم و غم سینجد, ہر ہم وہی لفظ ہم جو حدیث کتاب کے آخر میں, ہر مصیبت و غم اور ہر پریشانی ہر قریب دور ہو جائے گا جب ولایت علی تمہارے ساتھ ہو جائے گی. پیغمبر مدارج النبوہ کی روایت اگر واقعات کی اس ترتیب کو مانے کہ علی خیبر میں نہیں, پیغمبر نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے علی کو آواز دی. اور اگر اس روایت کو مانے کہ خیبر میں آ چکے تو بہرحال اپنے خیمے میں ناد علی کی تلاوت کی. بس یہاں تک بات پہنچی. اب اس ناد علی کی تلاوت کے بعد باقی واقعات, جیسا کہ آپ کو معلوم کہ مشہور واقعات میں عام طور پہ اختصار کرتا ہوں اور پھر وہ باتیں بیان کرتا ہوں جو مجلسوں میں کم پڑھی جاتی ہیں. پیغمبر نے یہاں علی کو پکارا. اب یہاں پہ ایک آخری بات جس کے بعد پھر ہم ایک مرتبہ غور کریں گے اس روایت پر. پیغمبر نے ناد علی کا جملہ پڑھا. خدا کہہ رہا ہے کہ علی کو پکارو, اے میرے پروردگار تجھے پتا ہے کہ لوگ بہت اعتراض کرنے والے ہیں, اس پر بھی اعتراض کر سکتے کہ آخر یہ طریقہ تو نے کیوں اختیار کیا کہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ تم علی کو پکارو, کیا تو براہ راست علی کو پیغام دے کے نہیں بھجوا سکتا؟ مسئلہ ہے, سوال. آج کل تو ویسے بھی ایسے فرقے نکل آئے جو ہر چیز براہ راست اللہ سے لینے کے قائل. نہ رسول چاہیے, نہ علی چاہیے, نہ شفاعت کرنے والا چاہیے, نہ وسیلہ چاہیے. بڑا زور پکڑتے جا رہے ہیں. ہر چیز انہیں براہ راست چاہیے. شاید پھر آخری دعا یہی ہوگی کہ خداوندہ مولا بھی براہ راست دیا کر, اس میں کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے, اور وسیلہ اور مددگار کو چاہیے. خیر وہ ایک اگلا مرحلہ. ہر چیز براہ راست چاہیے تو اے پروردگار ہر چیز براہ راست چاہنے والے, لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ حکم تو براہ راست دے سکتا تو علی سے کہہ دیتا کہ رسول کے پاس. یہ پورا سلسلہ کیوں اختیار کیا کہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم جا کے علی کو بلاؤ؟ تو غالباً خدا کا جواب یہی ہوگا کہ براہ راست میں بھیج تو سکتا ہوں مگر پھر وہ سنت نہیں بنے گی. اور میں ایک سنت بنانا چاہتا ہوں کہ اگر قیامت تک کوئی علی کو پکارے تو دنیا کا کوئی انسان اسے بدعت نہ سمجھے, بلکہ ہر ایک کے ذہن میں آئے کہ یہ سنت رسول. جب رسول علی کو پکار سکتے تو رسول کے امتی اگر علی کو پکارے تو وہ بدعت کیسے؟ درود بھیجے محمد والے. اب ایک سوال تو میرا خدا سے تھا اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ خدا اس کا یہ جواب دے, اور ایک سوال میرا علی سے, اور یہ وہ سوال جسے اکثر علماء کرام مجالس میں پڑھا کرتے ہیں. ایک سوال خدا سے اور ایک سوال علی سے. اے علی, خدا سے ہم نے سوال کیا, جواب لے کہ علی کو پکارنا سنت رسول ہے, مگر اے علی ایک چیز ہمیں یہ پوچھنا کہ خیبر سے مدینے کا فاصلہ تقریباً 100 میل, نجف سے کربلا کا فاصلہ اس سے کم. اے میرے مولا, جب خیبر کے میدان رات کے وقت آپ کو بلایا جائے تو آپ مدینے سے آ جائیں, اور کربلا کے میدان میں جو صبح سے شام تک آپ کو بلایا جا رہا, سوال آئے گا. اور یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر 2 رات پہلے 28 رجب کی تاریخ تھی جس کے مسائل
آپ نے مجالس میں سنے. اس اعتبار سے مجھے 28 رجب کا ذکر کرنا چاہیے مگر وہ آپ نے مصائب سنے. ایسے ممکن ہے کہ آج چاند ہو گیا ہو تو پہلی شعبان ورنہ کل پہلی شعبان جو جناب زینب کبریٰ سے منسوب رہا. تو 28 رجب کے مصائب آپ سن چکے. مصائب کی منزل اسی شہزادی کا ذکر کیوں نہ کر دیا جائے کہ جس کے نام سے شعبان کے مہینے کا آغاز ہوتا. اے علی، خیبر میں بلایا گیا تو مدینے سے راتوں رات آ گیا، اور کربلا میں بلایا گیا جبکہ نجف بہت قریب تھا. مولا آپ نے اتنی تاخیر کیسے کی؟ اور یقیناً صبح سے شام تک ہر مجاہد نے، ہر بیوی نے، ہر بچے نے بار بار علی کو یاد کیا. علی آئے، ایسا بھی نہیں کہ نہیں آئے، مقتل کی روایت ہے، تاریخی واقعات تو نہیں. علی آئے، لیکن جب علی آئے تو جہاں ایک طرف ہمیں یہ حیرت تھی کہ میرا مولا اتنی تاخیر سے کیوں آیا، وہاں دوسری طرف بعض علماء کا ایک جملہ پڑھ کر ہماری ایک اور حیرت ہوئی. وہ کیا حیرت کہ جو تمام دن بلا رہا، جب علی آ گئے تو وہی علی کے سامنے نہیں کھڑا ہو رہا، وہی علی کو چھوڑ کے چلا جا رہا. ارے آج تو ایسی روایت ہے کہ سوال پہ سوال پیدا ہو رہے ہیں. مولا آپ تاخیر سے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا آ گئے تاخیر، مگر جو آپ کو بلا رہا ہے جب آپ آ گئے تو وہ آپ کے سامنے سے کیوں جا رہا؟ اور یہ میں نے کس کا نام لے لیا؟ یہ علی کی اس بیٹی کا نام ہے جو کربلا میں عاشور کی سے پہر تک زینب کہلاتی تھی، اور عاشور کی سے پہر کے بعد زینب نہ رہی. کبھی حسین بنتی، کبھی عباس بنتی، کبھی علی اکبر بنتی. عاشور کی سے پہر کے بعد زینب اب زینب نہیں رہتی. جو اس کا بابا اس کو بچپنے سے مشق کرا چکا تھا، صبح کے وقت صحن مکان میں لے کے اتنی دیر زینب کو ٹہلا کرتا کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگتے تھے. تو بیٹی باپ سے کہتی تھی بابا آپ مجھے اتنا زیادہ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو میرا مولا کہتا تھا بیٹی زینب آج یہ مشق کر لے، کل کربلا کے میدان میں یہ مشق کام آئے گی. علی کی وہ بیٹی زینب جسے میرا مولا پہلے سے تربیت دے چکا ہے. عاشور کی رات، عاشور کا دن ختم ہوا، شام غریبہ کی رات آئی، میدان کربلا پہ اندھیرا چھا گیا. یہ زینب ہے جو کبھی بکھرے ہوئے بچوں کو جمع کر رہی ہے، یہ زینب ہے جو کبھی شیطانیوں کو لا کے اکٹھا کر رہی ہے، یہ زینب ہے جو کبھی ننھے لاشوں کو اٹھا رہی ہے، یہ زینب ہے جو کبھی کسی بچے کو روتا دیکھے تو اسے تھپک تھپک کے سلاتی ہے، یہ زینب ہے جو اگر کسی بیوی کو پریشان دیکھے تو جا کے اس کے دل کو تسلی دیتی ہے. ایک زینب اور سارے لٹے ہوئے قافلے کی نگہداشت. آخر وہ وقت آ گیا، بچے سو گئے، شیطانیاں تسلی پا کے لیٹ گئی، مگر میرا دل چاہتا ہے میں پلٹ کے پوچھوں اے شہزادی زینب، ہر ایک کو تو آپ نے تسلی دے دی، ہر ایک کو تو آپ نے دلاسا دے دیا، مگر سب سے زیادہ تو آپ کے کلیجے پہ داغ ہے. کوئی آپ کو بھی تسلی دینے والا، کوئی آپ کو بھی دلاسا دینے والا. آئے زینب اپنا غم تو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی. ہاں جب دل زیادہ بھرا تو ایک مرتبہ مراد کا رخ کیا، آواز دی عباس آج تیری بہن کی حالت یہ ہے کہ جو بھی خیمہ لے کے لٹے گھر کا پہرا دے رہی. عباس تو نہ رہا تو زینب کو یہ امتحان دینا پڑا، اور زینب یہ امتحان دے رہی. آدھی رات ایک مرتبہ راہ کوفہ و نجف سے کوئی گھوڑے سوار چلتا نظر آیا. علی کی بیٹی نے یہ منظر دیکھا، تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور دور ہی سے آواز دی اے آنے والے، شاید تو مسافر ہے اور یہ تیری گزرگاہ ہے، یہ تیرے سفر کا راستہ ہے. علی کی بیٹی زینب تجھ سے درخواست کرتی ہے راستہ بدل لے، تجھے زحمت ہوگی مگر علی کی بیٹی تیری شکر گزار ہوگی. میرے بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، آنکھ کھل گئی دوبارہ نیند نہیں آئے گی. آنے والا نہ رکا، وہ کچھ اور آگے بڑھا، ادھر زینب بھی اس کے کچھ اور قریب ہوئی. اچھا میں سمجھی شاید تجھے یہاں کی لوٹ مار کی اطلاع مل گئی ہے. ارے محمد کی بیٹی کا وعدہ صبح کی روشنی میں آنا، مال و اسباب میں سے جو تیرا دل چاہے لوٹ کے لے جانا. مگر آنے والا اب بھی نہ رکا، اب بھی نہ رکا. اب تو زینب جو بہت قریب آ چکی ہے جلال کی عالم میں آگے بڑھی، آنے والے کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے آنے والے، میں نے 2 مرتبہ تجھ سے درخواست کی میرے بچوں کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن تو نے میری بات نہ سنی. شاید تو مجھے اکیلی عورت سمجھ رہا ہے، مگر یاد رکھ اکیلی عورت تو ہوں مگر عباس کی بہن ہوں، عباس کی بہن تجھے آگے نہ جانے دوں گی. میں نے تعارف کرا، آنے کا مقصد بتا. تاریخ خاموش
ارباب مقاصد لکھتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، بس اتنا سننا ہے۔ آنے والے نے چہرے سے نقاب ہٹائی، آئے وہی علی جسے خیبر میں ناد علی پڑھ کے مدینے سے بلایا گیا۔ آج زینب کے سامنے زینب کا بابا کھڑا ہے، زینب نے بابا کو دیکھا مگر عجیب بات، بابا سے بات نہ کی، گفتگو نہ کی، الٹے قدموں پیچھے آئی، شہزادیوں کے قریب پہنچ گئی۔ بیویاں سوال کرتی ہیں، شہزادی یہ کون آنے والا آیا جسے دیکھ کے آپ پیچھے ہٹ گئی؟ کہا میرا بابا آیا ہے، زینب کا بابا آیا ہے۔ بیویاں گھبرا گئی، شہزادیاں پریشان، ارے آپ کا بابا آیا ہے تو آپ پیچھے کیوں آ گئی؟ بڑا عجیب جواب دیا، کہا اے شہزادیوں میں اس لیے آئی ہوں شاید کسی کے پاس کوئی پھنسی ہوئی چادر رہ گئی ہو، ساری زندگی کھلے سر بابا کے سامنے نہیں گئی، آئے میرا بابا آیا ہے۔ زینب نے اپنا چادر کے اپنے بابا کا سامنا کر اجرکم اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس ماہ رجب کا واسطہ جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اس ماہ شعبان کا واسطہ جو ہم تک پہنچ رہا اور ان 2 مہینوں میں پیدا ہونے والی اپنی تمام حجتوں کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً ذکر رسول سننے کے لیے جمع ہونے والے مومنین اور مومنات کو بحق زینب کبریٰ اور بحق مصائب زینب دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ میدان کربلا کی شہادتوں کا واسطہ اور شہادتوں کے بعد اس لٹے ہوئے گھر کی پہراداری کا واسطہ پروردگارہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ میدان خیبر اللہ کے رسول اور میرے مولا کی بیماری کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں خصوصاً مرجے وقت عالم دورہ آیت اللہ خلق شفاء کامل عطا فرما۔ پروردگارہ جس اسلام کی خاطر آل محمد نے اتنی زحمتیں برداشت کی، زینب کبریٰ نے اپنے بھرے ہوئے گھر کو قربان کر دیا، ہمیں کم سے کم اس دین کے احکامات کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور پروردگارہ ان مسائل کے انتقام خصوصاً شام غریبہ کے وہ مسائل جن کے بارے میں میرا 7واں امام کہتا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس رات ہمارے گھرانے پہ کیا گزر گئی، ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت فرزند زہرا وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی اجتماع البتہ اس سے